الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ جل وعلا کا بہت بہت شکر اور احسان ہے کہ آج ہم اس کے حکم سے اس کے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تکبیر میں، تسبیح و تحلیل کے لیے ہم اکٹھا ہو کر کچھ دین کی باتیں، سنت کی باتیں، حق باتیں سماعت فرمائیں. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ جل جلالہ اگر اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے تو ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں حق اور سنت کو سننے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ رب العالمین بندوں سے یہ چاہتے ہیں جب بندے اللہ کے کلام کو سنیں یا سنت کی احادیث کو سنیں تو اس کا اثر ان کی اعضاء و جوارح پہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا سنا. اگر ہم سننے کے بعد ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا، ہمارے اعضاء و جوارح پہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، ہم اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد دل میں خشیت محسوس نہیں کرتے تو جانیے یقیناً اللہ رب العالمین کہتے ہیں قیامت کے روز جن اہم 5 باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، بندے سے پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علم، بندے نے جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیا، عمل ہوا کہ نہیں ہوا. صرف یوں ہی اللہ کے فرمان کو سن لیا اور سننے کے بعد ایک کان سے آواز گئی دوسرے کان سے باہر نکل گئی، دل میں اثر نہیں ہوا. میں آپ کو بتلاؤں قرآن عظیم انہ لقرآن کریم، اللہ رب کا کلام قرآن کریم ہے. ایسا کلام ہے جس کی تاثیر اللہ رب العالمین نے ایسی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے،
جو لوگ اس کی تکذیب کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ان کی حالت یہ تھی جب اللہ کے کلام کو سن لیا کرتے تھے تمہارے رعب کے اور تاثیر کے وہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ منکرین کا حال ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی تاثیر نہیں ہوتی تو یقیناً یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا وجہ ہے ہم دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد اپنے اندر وہ تاثیر محسوس نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ابھی میں صحابہ کرام کی زندگی کے اہم ترین واقعات کو پڑھ رہا تھا، تو اکثر و بیشتر صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرمایا۔ انہوں نے جب اللہ کے کلام کو سنا تو سننے کے بعد وہ اللہ کے لیے مطیع اور فرمانبردار بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، اگر میں چاہتا تو دنیا کے تمام انسان جو آپ کے بعد آئے ہیں وہ سب آپ کی دعوت کے آگے جھک جاتے، سب مسلمان ہو جاتے، سب مومن ہو جاتے، مگر میری مشیت کچھ اور ہے، میری حکمت کچھ اور ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ہمارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی کے سامنے دین کی باتیں رکھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکہ کے بڑے معزز اور صنادید یہ کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ محمد نئی باتیں پیش کر رہا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی اس سے آپ پریشان ہرگز نہ ہو، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتلاؤں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین حنیف لے کر آئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ انبیاء کرام کا مشن ایک ہے، جب بھی کوئی نبی اپنے قوم میں آیا تو یہی فرمایا، توحید کا اعلان کیا، کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر شرک ہے، ان کے نیچے شرک ہے، ان کے دائیں شرک ہے، ان کے بائیں شرک ہے، ہر طرف شرک ہے، گھر میں شرک ہے، بتگر ہیں لوگ، شرک پرست ہیں، مشرک بنانے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ مین موضوع تو یہی ہے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو ایسا ایمان عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد توحید پر ہے، توحید بنیاد ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ایسا گھر بناؤ کہ قیامت تک اس کی طرف رک کر کے اللہ کے بندے نماز پڑھیں۔ جب اللہ کے گھر کو بنا دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، حج کے بارے میں بتلا دو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ کی وادی پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور جہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے اس کے ہر طرف پہاڑ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم حج کا اعلان کر دو، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من
فج عمیق۔ جس حج کی بات ہو رہی ہے اس کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ اے ابراہیم تم حج کا اعلان کر دو۔ تو ابراہیم کہتے ہیں اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ نے کہا تم اعلان کرو، آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ یا تو کا رجالا، لوگ پیادہ پیدل آئیں گے اللہ کے گھر کی طرف، کوئی مضبوط سواری پہ آئے گا، کوئی کمزور سواری پہ آئے گا، لیکن سب کی سب اللہ کی رضامندی کے لیے بھاگے بھاگے میرے گھر کی طرف آئیں گے۔ یاتو کا رجالا والا کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق۔ یہ حجاج کرام بھاگے بھاگے مشکل گزار راستوں سے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگرچہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کردہ طریقہ ہے، لیکن سن لو امت محمد جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بھی اس حج کی فرضیت کا اعلان فرما دیا، حج کی فرضیت کا اعلان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ جو لوگ مستطیع ہیں، حج کی طاقت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض ہے، حج ان کے اوپر فرض ہے۔ حج اس لیے فرض ہے کہ یہ اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں یہود و نصارہ جو حج نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن جس نے حج کو طاقت رکھنے کے بعد حج نہیں ادا کیا، تو چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، کس حالت میں اس کی موت ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے حج کا اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ رب العالمین نے امت محمد کے ہر فرد پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ فحجوا، تو حج کرو جتنا جلدی ہو سکے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ فضیلت عطا کی ہے۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں 4-5 سال گزارنے کے بعد، اس کے بعد جب میں یہاں آ گیا تو وہاں پھر گیا عمرہ کے لیے، تو میں نے یہ دیکھا ایسے لوگ بھی ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں، چاہے تو ہر سال حج کریں، پیدل چلے جائیں، حج کر کے چلے آئیں، مینا مزدلفہ عرفات، وقوف عرفہ کر لیا۔ اور دیکھا میں نے ایسے لوگوں کو جو عرفہ میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ وقوف عرفہ یہ حج کے ارکان میں سے سب سے ضروری رکن ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے وہ عرفہ نہیں جا پاتا، تو ہاسپٹل سے گورنمنٹ کا انتظام ہے، پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے سے گاڑیوں میں بیٹھا کر اس کو عرفہ لے جاتے ہیں۔ عرفہ میں لے جا کر وہ اپنی نماز ادا کرے گا عرفہ کی، اللہ سے دعائیں کرے گا۔ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا جو عرفہ گئے بیمار تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اللہ کی مشیت بہت بڑی ہے، ان کی دعا کرنے کی وجہ سے وہ حاجی شفا یاب ہو گیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دیا۔ تو عرفہ کا وقوف، عرفہ میں جا کر رکنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی لیے فرمایا، عرفات کا ذکر کیا۔ عرفات کا قیام یہ حج کی قبولیت اور حج کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے بارے میں 4-5 گھنٹہ بھی لگے تو پورا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھ سے اپنے مناسک کے بارے میں تعلیمات حاصل کر لو، کیسے حج ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ حج کا قصد کرتا ہے، چاہے وہ حج کمیٹی کا ہو، کسی پرائیویٹ کمپنی کا ہو، یا وہ خود بخود وہاں کا رہنے والا خود پہنچ جائے، وہ تو حج کس طرح کرنا چاہیے۔ جو حاجی ہندوستان سے حج کے لیے جاتے ہیں، حج کا قصد کرتے ہیں، ان کی تاریخ آتی ہے تو تاریخ کے پہلے
تاریخ کے پہلے ان تمام حجاج کرام اللہ کے نیک بندوں کو اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان سے ملنے والے یہ سمجھ سکیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ رب العالمین کا بندہ حج کے لیے جانے والا ہے۔ حج کیوں فرض کیا گیا میں آپ کو بتلاؤں۔ ہم علماء کرام کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں، گھر میں، کسی بھی شہر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مصلی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، کہیں بھی ہو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، اللہ کے گھر کی طرف ہو۔ جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی کے دل میں اللہ کی خشیت کا اتنا انبار ہوتا ہے کہ جو زندگی بھر نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی خشیت میں اپنے آپ کو اللہ کا اتنے مقرب بن جاتے ہیں، اللہ کے لیے اتنے مطیع فرمانبردار بن جاتے ہیں کہ ان کے دل میں ایسا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ زندگی بھر ہم نے جس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے ذرا اس کے قریب پہنچ جائیں، قریب پہنچ کر اس کا طواف کر لیں، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سے لقاء کا شوق بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی نشانی بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہے، جو بندہ پہلی بار حج کو جائے گا تو یہ پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو دل میں ایسی خوشی اور رقت طاری ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر قابو نہیں پاتا۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آدمی حج کے لیے کیسے جائے گا، حج کو کیسے ادا کرے گا، یہ جاننا ضروری ہے۔ جب آدمی یہاں سے جاتا ہے حج کے لیے تو میقات عمرہ یا حج، عمرہ ادا کرنے کے لیے اور حج ادا کرنے کے لیے عموماً تمام حجاج کرام جو انڈیا سے جاتے ہیں اور پاکستان سے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے جاتے ہیں، یہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ تر حجاج کرام جہاز پہ، جو جہاز میقات کے اوپر سے جاتا ہے اس کے پہلے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ دلی سے باندھ لیتے ہیں کہ حج پہ جانے کے وقت جہاز پر احرام باندھا جائے گا، اس سے مشکلیں اور پریشانیاں ہوں گی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے میقات آدمی باطہارت ہو، وضو کر لے، کپڑا صاف سفید کپڑا احرام کے لیے اپنے پاس رکھ لے، اور جب اعلان ہو کہ ہم میقات کے قریب پہنچنے والے ہیں، میقات کے قریب پہنچنے والے ہیں، اس وقت آدمی احرام باندھے۔ مولانا نے ہمارے بیان کیا احرام کیسا ہونا چاہیے، اس کے پہلے خوشبو لگا لیجئے، تیاریاں کر لیجئے۔ احرام باندھنے کے بعد جب جہاز پہ اعلان ہو تو جہاز پر اعلان ہوتے ہی آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آدمی جاتا ہے، عام طور سے حجاج کرام جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، وہ حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ احرام باندھ کر مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد آپ کو عمرہ کرنا ہے، تو تلبیہ کے وقت، پہلی تلبیہ کے وقت آپ کو یہ کہنا چاہیے لبیک عمرتن، لبیک عمرتن، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، احد ہے، صمد ہے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وقت بڑا مختصر ہے۔ اور لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، لبیک عمرتن، عمرہ کرنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔
جب آدمی مکہ معظمہ پہنچ جائے اور بیت اللہ سامنے ہو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے دعائیں بھی بھول جاتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ تیرے پیغمبر پر صلاۃ ہو اور اس پر تیری سلامتیاں ہوں، اور میں آیا ہوں تیرے گھر میں تو اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ جب آپ بیت اللہ کے قریب جاتے ہیں پہلے آپ کو طواف کرنا ہے، اپنا سامان گھر میں رکھنے کے بعد بیت اللہ کے پاس پہنچ کر آپ کو پہلے طواف کرنا ہے۔ طواف کیسے ہوگا؟ آپ جب طواف شروع کریں گے تو حجر اسود سے شروع کریں گے۔ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا، بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو پہلے حجر اسود کو قبلہ بوسہ دیجئے۔ لیکن کتنی بار جب میں حج کیا ہوں یا عمرہ کیا ہوں تو وہاں پہ یہ شکل نظر نہیں آتی، کوئی شرافت سے جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دے۔ اتنی بھیڑ، یہ حجاج کرام جب گھر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ارے میں نے ایسے بوسہ لیا، کسی کے اوپر چڑھ گئے، کسی کو دبا دیا، کسی کو ڈھکیل دیا، کسی کو گرا دیا، وہیں پر ایسے حجاج کرام نظر آئے، ان کو اگر بچایا نہ جائے تو معلوم نہیں کیا ہو۔ تو اس طرح سے حجر اسود کا بوسہ بالکل آسانی سے ملے تو آپ بوسہ دیں۔ اگر مشکل ہو رہی ہے کسی چیز سے، لاٹھی کا اجازت وہاں پہ نہیں ہے، لکڑی لگا کے آپ لگا لیں اور لگانے کے بعد اس کو چوم لیں، وہ مشکل کام ہے، اشارہ کر دیجئے اللہ اکبر، اشارہ کر کے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیجئے، تو اس سے آپ کا بوسے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی کو تکلیف بھی نہیں دی آپ نے، آرام سے آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ اب آگے بڑھیے، طواف کرتے کرتے آپ پہنچیں گے تمام اراکین کی طرف، رکن کی طرف بڑھیں گے۔ جب رکن یمانی آئے گا جس کے بعد حجر اسود آنا ہے، اس کے بیچ میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ یہ دعا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا آپ کے دماغ میں آئے، جو دعا آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ خشوع خضوع کے ساتھ، اور نوٹ کر لیجئے مولانا نے بتلایا آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہا؟ جس چیز میں ہنگامہ شور ہوتا ہے اس میں خلوص کم ہوتا ہے، اور جس چیز میں آواز پست ہوتی ہے اور یہ دماغ اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس میں خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو جو دعا قرآن کی یاد ہے، احادیث کی یاد ہے، اور ائمہ کرام نے جو کچھ سکھایا ہے، ایسی دعائیں پڑھیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اس طرح سے گھومتے گھومتے جب آپ حجر اسود کے پاس واپس آئیں گے تو ایک طواف آپ کا پورا ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو 7 پھیرا مارنا ہے، 7 طواف کرنا ہے، تب آپ کا طواف پورا ہوگا۔ اس کے پہلے یہ سوچ لیجئے جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو اجتباء کہتے ہیں، جو احرام کی چادر ہوتی ہے بنا سلی ہوئی، ایک نیچے پہنتے ہیں اور ایک اوپر اوڑھتے ہیں۔ جو اوڑھتے ہیں اس کی شکل یہ ہونی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے اوپر سے لے کر بائیں ہاتھ کے نیچے لا کر کندھے پہ ڈال دیں، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ 3 طواف میں کم سے کم آپ کو اس طرح سے چادر اوڑھنی ہے، اور چادر اوڑھنے کے بعد 3 طواف میں آپ کو رمل کرنا۔ رمل معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھل کے چلیے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ کو ان لوگوں نے بڑی تکلیف کے ساتھ الوداع کہا تھا اور مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد ان کے دل میں ارمان جاگا کہ اللہ کے گھر کو دیکھیں، اس کا طواف کریں، صحیح کریں۔ وہ لوگ آئے اللہ کے رسول کے ساتھ، مگر مکہ والوں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر تاریخ ہوئی، اس تاریخ کو آنا حج وداع کے لیے، تو اللہ کے رسول آئے، وہ تمام اعداء اسلام اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے،
وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے یہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے مدینہ، اور مدینہ کے بخار نے ان کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ چل نہیں پا رہے۔ تو کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ اے میرے ساتھیوں، رمل کے ساتھ طواف کرو، اچھل اچھل کے چلو، دکھاؤ ہم کمزور نہیں ہوئے۔ مسلمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ تو اس طرح سے رمل کر کے ان لوگوں نے طواف کیا۔ تو آج بھی حاجی اگر جائے تو صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، رمل کرتے ہوئے طواف کرے۔ اگر بہت بھیڑ ہے، آدمی اچھل نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے جتنا ہو سکے جہاں جگہ ملے وہاں پہ رمل کرے۔ طواف پورا کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو مقام ابراہیم کے پاس اس طرح نماز پڑھے کہ مقام ابراہیم کعبہ اور مصلی کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو یہ فرمایا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو آپ بیت اللہ کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں، آپ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے بیت اللہ کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر وہ کرتا ہے جس کے سینوں میں صحیح ایمان ہو، ایمان کامل، اللہ کا خوف اور نماز کو قائم کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں گی وہ صحیح معنوں میں اللہ کے گھر کا معمار ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میرے مقام کو مصلی بنا دے۔ تو جب آدمی وہاں پہنچ کر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے 2 رکعت، تو وہ جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے وقت ظاہر کیا تھا، اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا تھا۔ تو ایک حاجی کو چاہیے جب وہ نماز پڑھ لے تو اللہ سے دعا کرے ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ جس طرح سے تو نے ابراہیم سے قبول کیا تھا آج مجھ سے بھی میری عبادت قبول فرما لے۔ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا، لاکھ پیسہ خرچہ کیا، میں نے لاکھ محنت کی، حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کوئی حاجی ریان امود کے لیے بیت اللہ کو جائے گا، میں نے بڑے بڑے حاجی کو دیکھا ہے، ہر ملک کے حاجی کو دیکھا ہے، ان کے اندر خشیت دیکھی ہے۔ کوئی کم بخت ہوگا، نالائق ہوگا جو دکھانے کے لیے جائے گا کہ ہم دکھاوے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ میں نے حجاج کرام کو جب وہاں پہنچ کر طواف کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر سعی کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو سعی کے لیے جانا ہے اور 7 پھیرا سعی کرنی ہے، مگر اس کا پھیرا صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ ختم ہو جائے گا۔ 1 چکر ہو گیا، مروہ سے شروع ہوگا، صفا پہ ختم ہوگا، دوسرا چکر ہوگا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، 7 چکر اسی طرح پورے ہوں گے۔ اور سعی کے درمیان اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ پھر جب خالی ہو گئے تو عام طور سے سننے میں یہ آتا ہے کسی کی بیوی اس سے الگ ہو گئی، کسی کا بیٹا اس سے الگ ہو گیا، وہ عبادت میں مصروف ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ گھر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو جو ایڈریس کارڈ، پتہ کا کارڈ آپ کو دیا جائے دلی سے یا معلم سے، اس کو آپ ہٹانا نہ بھولیں، اس کو لے کر کسی پولیس والے کو، کسی جانکار کو دکھا دیں گے، وہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جب صفا کرتے، صفا پہ مروہ پہ صحیح کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ یہ اللہ کی ایسی نشانی ہے جس کو اماں ہاجرہ نے جاری کیا ہے۔ اسماعیل کی پرورش کے لیے جب سینے کا پانی ختم ہو گیا، توشے کا پانی ختم ہو گیا، زمین کا پانی ختم، اسماعیل کے پاس ایک بند پانی نہیں ہے، ماں پریشان ہے، ایک بار بھاگ کر جاتی صفا پر۔ آج صحیح کتنی آسان ہو گئی حاجی صاحب، صحیح کتنی آسان ہے۔ آپ آرام سے چکنے پتھر پر چلے جائیے، چکنے پتھر پر بھاگتے چلے جائیے، معذور بھی ہوتے ہیں
پیر میں تکلیف ہے، بدن میں بیماری ہے، مگر دوڑتے رہتے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ نے جب پانی کے لیے صفا پر چڑھ کر دیکھا کہیں پانی نہیں ہے، تو ٹیڑھے میڑھے راستے اور پہاڑوں پہ چڑھتی اترتی ہوئی بھاگتی ہوئی آتی ہے مروہ پر، وہاں پانی نظر آ جائے، پانی وہاں بھی نہیں ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہے، پھر بھاگ کر صفا پر آتی ہیں، پھر مروہ پر آتی ہیں، پھر صفا پر آتی ہیں، پھر مروہ پہ آتی ہیں، پھر صفا پہ آتی ہیں، 7 پھیرا پورا ہو گیا۔ دیکھتی ہیں اسماعیل کے پیر کے نیچے پانی جمع ہے، اسماعیل کے پیر کے نیچے پانی جمع ہے۔ اللہ نے کہا تھا اے ابراہیم تو میرے راستے میں نکل جا۔ اماں ہاجرہ پوچھتی ہے اے ابراہیم تو مجھے کیسے چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، جو تھوڑا پانی دے کر جا رہے ختم ہو گیا تو؟ سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے۔ معذور عورت کو ان کے شوہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو جواب نہیں دیتے۔ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، کیا کوئی جواب ہے کوئی جواب؟ کوئی بتائے جواب ہے؟ کیسے ایک عورت کو پہاڑوں کے بیچ ننھے منھے بچے کے ساتھ چھوڑ کر ایک مرد نکل جائے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے اماں ہاجرہ کیا آپ کے اللہ نے آپ کو یہی بتایا ہے؟ اللہ کا یہ حکم ہے کہ عورت کو چھوڑ کے چلے جاؤ؟ کہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں کالے پہاڑ کے اندر کالے کیڑے کو روزی دیتا ہوں، اس کے منہ میں دانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر اپنے خلیل کو کیسے ضائع کرے گا اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کیسے ضائع کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ایسا پانی نکالا کہ آج کے دور کا سائنٹیفک انسان اس پانی کو محتاج ہے، اس پانی کو محتاج ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس برکت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی کی جگہ استعمال کرو گے تب بھی کام آئے گا، کھانے کی جگہ استعمال کرو گے تب بھی کام آئے گا، جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیو گے وہ اس میں کارآمد ثابت ہوگا۔ تو اماں ہاجرہ آتی ہیں پانی کے پاس، اتنی تکلیف اٹھائی تھی، کہتی ہیں زم بخ بخ بخ، یا کہتے ہیں زمزم، یعنی پانی، اے پانی تو رک جا۔ کنواں نہیں تھا، کوئی تعمیر نہیں تھی، پانی کیسے روکتی؟ پتھر لگا کے اس کو روکا، تو زمزم کا پانی اللہ رب العالمین کی مشیت سے وہاں رکا، اور قیامت چلتا رہے گا، اس پہ برابر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی، ایک حکمت کی بات تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندے کو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اونچا مقام عطا کیا۔ زمزم کو پیجئے طواف کرتے وقت، صحیح کرتے وقت، صاف زمزم کا پانی، برفیلا پانی، ٹھنڈا پانی، سادہ پانی، آپ جتنا پی سکے پیجئے، آپ کی تھکاوٹ، آپ کی بھوک نکلتی رہے گی۔ صحیح کرنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ کے لیے تمام چیز جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ آپ کمرے میں جائیے، احرام اتاریے، غسل کیجئے، اپنا کپڑا پہنیے، اس کے بعد برابر بیت اللہ کے پاس جاتے رہیے، نمازیں ادا کیجئے اور اللہ کے گھر کا طواف کیجئے۔ اس طرح سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حج کا وقت آتا ہے 8ویں ذی الحجہ، تو پھر سے آپ کا حج شروع ہوتا ہے، حج شروع ہوتا ہے، پھر سے آپ کو حج کے لیے احرام باندھنا ہے، اور معلم جیسی تعلیم دیں، منمانی مت کیجیے، معلم جیسے تعلیم دے، جو وقت بتلائیں۔ آج کل معلمین کے لیے بہت سختی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ حجاج کرام کی عزت کریں اور ان کو صحیح ڈھنگ سے پورا حج ادا کرائیں۔ جس وقت وہ ٹائم دیں اس وقت پہ بس میں جا کے بیٹھیے، وہ بس آپ کو لے جا کر مینا پہنچائے گی۔ مینا میں آپ کو رہنا ہے 8ویں ذی الحجہ کو، اور 9ویں ذی الحجہ کو عام طور سے صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد،
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو بس کے ذریعے وہ عرفات لے جائیں گے۔ عرفات کا عمل یہ ہے، آپ عرفات پہنچنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے، جی بھر کے دعا کیجئے۔ کس وقت اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے کی دعا قبول فرمائیں گے وہ انسان نہیں جانتا۔ جتنا پورے خوش و خضوع کے ساتھ دیکھا جاتا یہ ہے، کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں جبل نور پہ چڑھ جائیں۔ عرفات میں ایک پہاڑ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جبل نور پہ چڑھنا چاہتے ہیں، چاہے اسے طاقت ہو نہ ہو۔ اگر طاقت ہو تو آدمی جائے، کتنے لوگ اس پر آئیں گے؟ لاکھوں کا مجمع، یہ اللہ کے بندے وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو ہر کوئی تو اس پہ چڑھ نہیں جاتا۔ آپ جہاں بھی ہو، خیمے میں ہوں یا مسجد کے پاس ہوں، وہاں جا کر اللہ کا ذکر کیجئے۔ آپ کو 2 وقت کی نماز، عرفات میں 2 وقت کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز آپ کو جمعاً و کثراً پڑھنا ہے، یعنی ظہر عصر ملا کر 2 رکعت پہلے ظہر، پھر 2 رکعت عصر، اذان ہوگی، اذان 1 ہوگی دونوں نماز کے لیے، تکبیر 2 ہوگی، ظہر پڑھ لیجئے، اس کے بعد تکبیر کہہ کے عصر پڑھ لیجئے۔ یہ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہو سکے اس مسجد کے پاس جا کر امام کی قیادت میں نماز ادا کیجیے، اس لیے کہ وہ نماز بہت معتبر شان ہے، اور امام وہاں نماز پڑھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعا میں شریک ہوئیے، اللہ رب العالمین دعا قبول فرمائے گا۔ ویسے آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے خیمے کے اندر اکٹھا ہو کر جماعت کر سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ راستے میں کہیں نماز ہو رہی ہے، ان کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہم کس کے متبع ہیں، کس امام کے متبع ہیں، یہ مت دیکھیے۔ آپ اللہ کے گھر گئے ہیں، سوچیے ہم اللہ کے لیے حج کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے، آپ کے پیغمبر نے جو طریقہ بتلایا ہے، اسی طریقے پہ حج کرنا ہے۔ کس نے کیا کہا اس کا فکر مت کیجیے۔ آپ 2 نماز پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ فریش ہو جائیے، کھانا وہ کھا لیجئے، اس کے بعد پھر سے اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ سورج ڈوبنے کے پہلے دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور سورج ڈوبتے ہی آپ کو عرفات سے نکلنا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، جو بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، عام طور سے معلمین حضرات کیا کرتے ہیں، بس کی ضرورت ہے 50، لیکن وہ 20 بس لائے، 15 بس لائے، 10 بس لائے، آپ کو اسی بس کے ذریعے مزدلفہ لے کر سورج ڈوبنے کے بعد واپس لائیں گے۔ اچھا، حاجی ہیں 50 بس کے اور 15 بس میں کیسے ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو ان کو چاہیے، یہ جو لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، کئی سال حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے جا کر بس میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ٹائم سے، وقت کے پہلے وہ لوگ مزدلفہ پہنچ جائیں۔ اور جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ اتنا حیران و پریشان ہوتے ہیں، جگہ نہیں ملتی مزدلفہ میں، تھک جاتے ہیں، آرام نہیں کر پاتے، اکثر و بیشتر بارش ہو جاتی ہے، ایسی جگہ رکنا پڑتا ہے جہاں پہ گندگی اکٹھا ہو جاتی ہے۔ چاہے جو بھی ہو، آپ کو اپنا حج مکمل کرنا ہے۔ مزدلفہ میں رات میں آپ کو صرف آرام کرنا ہے۔ آرام کو پرچہ لکھوا لیجیے، سوال جواب کہہ رہے تھے آپ نے، نماز بات کر لیا جائے، لکھوا لیجیے آپ۔ مزدلفہ کے بعد جب 10ویں تاریخ آئے گی صبح، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، یوم النحر، قربانی کا دن، اور عشرہ ذی الحجہ کا 10واں دن ہوتا ہے وہ۔ اس دن آپ کو 4 اعمال ضرور کرنے ہیں، 4 اعمال ضرور کرنے ہیں۔ اب سے پہلے کنکڑی مارا جائے، شیطان کو کنکڑی مارا جائے، اس کی تفصیل ہے۔ 3 شیطان ہوتے ہیں، تو پہلے دن بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے، مارنے کے بعد آپ کو قربانی کرنا ہے۔ مینا میں قربانی ہوتی ہے، مگر اب چونکہ وسیع کر دیا گیا ہے اور مذبح بہت دور ہے، قربانی کی جگہ بہت دور ہے، تو عام طور سے لوگ قربانی کے لیے پہلے سے بینک میں پیسہ جمع کر دیتے ہیں، اور بتا دیتا ہے وہ بینک والا کہ آپ کی قربانی فلاں وقت میں ہو جائے گی۔ جب قربانی ہو جائے گی، معلوم ہو گیا، تو
تو ان کو کرنا ہی کرنا ہے، قربانی اس وقت ہو جائے گی۔ قربانی کے بعد بیت اللہ کا طواف، جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں، یہ طواف فرض ہے، اس کے بنا بھی حج نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو حلق کرنا ہے، حلق، تقصیر یا تحلیق افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ المقصرین، رحم اللہ المقصرین، رحم اللہ المقصرین، 3 مرتبہ فرمایا کہ جو لوگ رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، جو لوگ حلق کرنے والے ہیں ان پر 3 مرتبہ اللہ کی رحمت کی اللہ کے رسول نے دعا کی، اور جو لوگ قصر کرنے والے ہیں ان کے لیے 1 بار دعا کی۔ یہ کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے وہ 10 اذان 8:30 بجے نا، 8:30 پہ اذان ہے، 9:15 نماز ہے۔ تو اگر 10 کو وہ مینا سے بیت اللہ کے پاس نہیں آ پاتا، تو اگر وہ رات میں وقت پائے اسی دن، یا غروب کے بعد وقت پائے وہ اس دن، تب بھی جا کر طواف کر لے۔ مشکل ہوگی، حج تو مشکل ہے ہی ہے، تو اللہ کی مرضی کے مطابق حج ادا کرنا ہے۔ اب طواف کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، سارا عمل اراکین حج ادا ہو گئے، آپ احرام اپنا کھول سکتے ہیں، احرام کھول کر اتار کر اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اور جو چیزیں حج کے دوران ممنوع تھیں، حرام تھیں، مکروہ تھیں، وہ سب چیزیں، حلال چیزیں ایک حاجی کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ کو 10 تاریخ میں جو رات آئے گی، 11ویں کی رات، اس میں آپ کو مینا واپس جانا ہے، اور وہاں پر جا کر آپ کو رات مینا میں گزارنی ہے، مینا میں گزارنا ہے، اور دن میں بھی وہاں رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو رات گزارنا بالکل ضروری ہے حج کے لیے، 11 کی رات، 12 کی رات، اگر کوئی چاہے تو 13 کی رات بھی مینا میں گزار سکتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے۔ 12 کی رات گزارنے کے بعد وہ مکہ واپس آ سکتا ہے اپنے گھر میں۔ اس طرح سے یہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ابھی نماز کا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جن حاجی بھائیوں نے حج کرنے کا قصد کیا ہے اس میں کچھ لوگ، کوئی ہے حج کرنے والا؟ کہاں ہے حج کرنے والے؟ حجاج کرام کہاں ہیں؟ چلیے اس سال نہیں کیا تو اگلے سال کریں گے، اللہ توفیق دے۔ کیا جی صاحب، اللہ توفیق دے، اگلے سال کرے۔ تو حج اللہ تعالیٰ، جو لوگ حج میں جا رہے چاہے وہاں یہاں موجود نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے حج کو قبول فرما لے، ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے، اور حج پہ جانے کے پہلے ان کے اندر حج کے آثار ظاہر ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو اللہ کے گھر میں موجود ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین حج کی توفیق عطا فرمائے، یہ سفر مبارک ان کے لیے آسان فرما دے۔ جو حاجی حج کر لیتے ہیں ان کے دل میں اتنا ارمان ہوتا ہے دوبارہ جانے کے لیے، وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے حج کیا ہے، جس نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، جس نے نہیں کیا وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں تو یہ سوچیں اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، تو کیا وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ اس مصلی کا، نمازی کا کتنا لگاؤ ہے، اور اس کے دل میں میرے لیے کتنی خشیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر کسی کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کچھ سمجھنا ہے، باتیں مکمل نہیں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت تفصیل ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔